السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب وہ وہاں سے نکل آئے اور روشنی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تمام جواہرات یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے انہیں نہیں چنا تھا، اور جن لوگوں نے چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتانے لگے کہ انہوں نے زیادہ کیوں نہیں چنا۔ انہوں نے اپنے حکمہ سے پوچھا کہ مجھے اسرافیل نے ایک پتھر دیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتھر آپ اس ترازو میں رکھیں اور ایک طرف تمام یہ پتھر رکھیں۔ جو پتھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے انہیں دیا تھا وہ بھاری تھا، جبکہ دوسرے پتھر ہلکے تھے۔ اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے وہ تمام پتھر دوسرے نکال کر اس پہ ایک مشت خاک کو رکھ دیا تو دونوں پلے ترازو کے برابر ہو گئے۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حکمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی، لیکن آپ کو اس سے بھی مطمئن نہیں ہو سکے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تو تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ملک چلے جائیں، اور وہ وہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں سونے کے تابوت میں وہیں دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے روح کے ثواب کے لیے امیر غریب مسکین بیواؤں میں خوب کھانا کھلانا اور میرے مغفرت کی دعا کرنا۔ ان کی والدہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ زار و قطار رونے لگی اور انہوں نے ان کی وصیت پوری کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال اسکندر ذوالقرنین کا اور تمام مذکورہ سوالات کے جوابات مکے والوں اور کافروں کو اور ابو جہل کو دیے تو وہاں کے یہودیوں کو یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے بالکل سچ کہا ہے کہ تورات اور زبور میں جو جوابات بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن ابو جہل ہرگز نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک جادوگر ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ ایک جادوگر تھے۔